اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس ترجمہ و مختصر تفسیر قرآن بعنوان انس با قرآن آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں مستقل جاری و ساری ہے۔ آج درس نمبر 191 آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 59، دو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پارہ نمبر 6۔ اس کے پہلے جو ذکر ہوا تھا یہودیوں کے مخالفت، اللہ کی سے دشمنی، رسول سے دشمنی، اس کے بارے میں تذکرہ ہوا اور انہوں نے عہد و پیمان جو کیا تھا اس کو توڑا، آیات الہی کو جھٹلایا، انبیاء کو قتل کیا۔ یہیں تک نہیں بلکہ جناب مریم پر تہمت، الزام اور بہتان لگایا، اور پھر یہیں تک بات نہیں رکی بلکہ انہوں نے جناب عیسیٰ کو قتل کیا اپنے جانتے ہوئے۔ یعنی یہودی جتنا ظلم کر سکتے تھے، جتنا گناہ کر سکتے تھے، پورا کیا۔ وہ اور بات ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اور خداوند عالم نے جناب عیسیٰ کو بچا لیا۔ کیا آیت؟ وما قتلوہ یقینا، وما قتلوہ یقینا، خداوند عالم فرما رہا ہے کہ عیسیٰ قتل نہیں ہوئے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اوپر بلا لیا۔ لیکن عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسائی یہ کہتے نہیں، ان کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، اور جناب عیسیٰ کے آنے کا جو ہدف تھا، نبی تھے، رسول تھے، انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے تھے، انہوں نے کیا ہدف بنایا کہ نہیں، ہماری بخشش کے لیے سبب بنے ہیں، یعنی جناب عیسیٰ جو قتل ہوئے ہیں اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حالانکہ دین اسلام کیا کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ کی قربانی جو ان کو یہودیوں نے اپنے تئیں جو ہے سوچا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے، اسے یہ نہیں مطلب ہے کہ اب اگر یہ مانے کہ یہ بخشش کا سبب ہے، یعنی گناہ کو ترویج دینا ہے۔ درحال کہ دین اسلام کہتا ہے انسان کا عمل ہے، نیک عمل ہے، اس کے اعمال ہیں، اس کو جنت یا جہنم تک پہنچائیں گے۔ گناہ کا مرتکب ہوگا تو سزا ملے گی۔ لہٰذا یہ عیسائیوں نے کیا کیا، اس کو علم بنا لیا اپنا کہ صلیب لگائیں گے، اور یہ صلیب نشانی ہے کہ جناب عیسیٰ قتل ہو گئے ہیں، جناب عیسیٰ کا قتل ہونا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ بالکل ہی نہ عقل و منطق کے موافق بھی نہیں ہے۔ اب آیت نمبر 158 پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ بل رفعہ اللہ، آگے پچھلی آیت کیا تھی؟ وما قتلوہ یقینا، یقیناً قتل نہیں ہوئے۔ اب اس آیت میں خداوند علیہ فرما رہا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف انہیں اٹھا لیا، اوپر بلا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، خداوند عالم عزیز ہے، قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے، ہر کام کر سکتا ہے۔ جناب عیسیٰ کو بچا لیا اور دوسرا آدمی ان کی جگہ پہ یہودیوں نے قتل کر دیا جو جناب عیسیٰ کے مشابہ تھا، اور خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے جناب عیسیٰ کو اوپر بلا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، خداوند عالم عزیز ہے، قدرت رکھنے والا ہے، حکیم ہے، اس کا ہر فعل حکمت کے مطابق ہے، بغیر حکمت کے خداوند عالم کا کوئی فعل نہیں ہے۔ اب آیت نمبر 159 پڑھیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یعنی کوئی بھی اہل کتاب میں سے نہیں ہے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر یہ کہ مرنے سے پہلے وہ جناب عیسیٰ پر ایمان لائے گا۔ یہ ایمان کون سا ہے؟ یعنی جناب عیسیٰ کو رسول مانے گا، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں جناب عیسیٰ کو عیسائی یا یہودی جو رسول ہی نہیں مانتے ہیں۔ مرنے سے پہلے من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، الا مگر یہ کہ لیؤمنن بہ، جناب عیسیٰ پر ایمان لائیں گے، یعنی سچ والا ایمان، یعنی رسول ہے، قبل موتہ، موت سے پہلے،
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن ان کے اوپر جناب عیسیٰ گواہی دیں گے. جناب عیسیٰ گواہی دیں گے کہ پروردگارا، ہم نے تو ان کے سامنے مذہب پہنچایا، اسلام پہنچایا، شریعت پہنچائی، اللہ کی عبودیت، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، لیکن انہوں نے میرے بعد گمراہ ہو گئے اور یہ مجھ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے. جناب عیسیٰ، اب یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں بہت ہی طولانی تفسیر ہے، مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک تفسیر یہ ہے کہ موت کے وقت، جب انسان کے موت کا وقت ہوتا ہے، ہر انسان چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، جیسی موت کا وقت آتا ہے، اب اس کے بچنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، عالم مادہ سے رابطہ ختم ہوتا ہے، تو تمام حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، حقائق کو دیکھنے لگتا ہے، حقیقتوں کو دیکھنے لگتا ہے. لہٰذا اس وقت کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب پردے ہٹا دیے جائیں گے ان کے سامنے سے، ایک یہودی مر رہا ہے، ایک عیسائی مر رہا ہے، پردے ہٹا دیے گئے، تو یہودی اس وقت ایمان لائے گا، یقین کرے گا کہ جناب عیسیٰ نبی ہیں. عیسائی یقین کرے گا کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ان کے جناب عیسیٰ کے اوپر ایمان لائے گا مرنے سے پہلے. ایمان کون یہاں مراد ہے؟ وہ نہیں کہ جو گمراہی کی وجہ سے ایمان لائے. یہودی کہتے نبی نہیں ہے، عیسائی کہتے کہ اللہ کے بیٹے نہیں، رسول ہونا. ایک تو تفسیر یہ ہے. دوسری تفسیر جو کہ روایات اسلامی میں بہت ہی تاکید اور معتبر ہے، وہ یہ ہے کہ جب آخری حجت خدا حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام، یعنی نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جانشین، جو سلسلہ امامت ہے رسول اللہ کے زمانے سے شروع ہوا ہے، آج بھی امام ہیں، پردہ غیب میں ہیں، تو امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا اس وقت جناب عیسیٰ آسمان سے اتریں گے. اور جب جناب عیسیٰ اتریں گے اور امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو جتنے عیسائی ہیں وہ سب دین اسلام کو قبول کریں گے، چونکہ اس وقت کا دین اسلام ہی ہے، آج کا بھی دین اسلام ہے، لہٰذا دین اسلام کو قبول کریں گے. یوم القیامہ الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، ان موت سے پہلے وہ ایمان لائیں گے. اب یہاں پر اس آیت کے سلسلے میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. دیکھیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے پیغمبر، اہل بیت علیہ السلام، جن کو اللہ نے علم دے کر کے بھیجا ہے، وہ مفسرین قرآن ہیں. وہ قرآن جو بتائیں گے وہ صحیح قرآن سمجھ میں آئے گا. قرآن کہیں اور سے لیا جائے گا تو صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا. لہذا پیغمبر اکرم کی حدیث ہے جو کہ منابع میں موجود ہے. پیغمبر فرماتے ہیں، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم. کیف انتم، سب کیا مطلب کرے، کیا مزاج ہوگا، کیا حال ہوگا، کتنے خوشی کا ماحول ہوگا، کتنا اچھا زمانہ ہوگا تمہارے لیے، کتنا اچھا ہوگا. کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، جب تمہارے درمیان ابن مریم جناب عیسیٰ آئیں گے، و امامکم منکم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی مسلمان امت اسلامی سے، یعنی آخری امام حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام امام ہوں گے، اور جناب عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور اس آیت کی تفسیر میں مفصل تفسیر ہے. تفسیر علی بن ابراہیم میں بیان ہوا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے شہر ابن حوشب، اس سے حجاج بن یوسف ثقفی، بہت ہی ظالم بادشاہ. حجاج نے پوچھا کہ قرآن کی یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آتی ہے والی، ان من اہل الکتاب لیؤمنن بہ قبل موتہ، موت سے پہلے ایمان لائیں گے. موت سے پہلے ایمان لائیں کیا مطلب ہے؟ حجاج نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتی. درحال ہے کہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو ہم سزا دیتے ہیں، اعدام کرتے ہیں، پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں. ان کا ایمان لانے کی کوئی علامت ان کے اندر نظر نہیں آتی ہے. کیسے سمجھا جائے کہ ایمان لائے ہیں؟ اس وقت اس شخص نے، شہر ابن حوشب نے بتایا، کہا کہ تم نے اس کی صحیح تفسیر نہیں سمجھی. اس آیت کی تفسیر در اہل بیت سے ہی مل سکتی ہے، حجاج کو نہیں ملنے والی. کیا فرمایا انہوں نے کہ تم نے اس آیت کی تفسیر صحیح نہیں سمجھی ہے، بلکہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نازل ہوں گے،
جناب عیسیٰ کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے، یعنی جناب یہ تمام عیسائی جو ہیں ایمان لائیں گے جب دیکھیں گے جناب عیسیٰ رسول کے آخری خلیفہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو تمام عیسائی ایمان لائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی وہ ایمان لائے ہیں، آج کل کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جب امام ظہور کریں گے سب ایمان لائیں گے، اور جس وقت جب امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو اس نے کہا کہ تم نے یہ تفسیر کہاں سے بیان کی؟ یہ جو تفسیر کہہ رہے ہو تم کہ رسول کے آخری خلیفہ ان کے پیچھے جناب عیسیٰ ایمان لائیں گے، اور جناب عیسیٰ کے ماننے والے صلی اللہ یؤمنون بہ قبل موتہ ایمان لائیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ تم نے کہاں سے یہ سمجھا؟ تو جواب میں کہا کہ شہر ابن حوشب نے جواب میں یہ بیان کیا کہ یہ حدیث جس کی تفسیر جو ہے یعنی پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، یعنی پانچویں امام نے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ حجاج نے اس وقت دشمن اہل بیت تھا، حجاج نے کیا کہا؟ واللہ دشمن اہل بیت ہے، لیکن دشمن بھی جس کی فضیلت بیان کرنے پر مجبور ہو جائے وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے امام ہیں، وہ رسول کی طرف سے بھیجے ہوئے خلیفہ جانشین ہیں۔ اس سسٹم اللہ نے جو بنایا جناب آدم سے لے کے خاتم تک اور آج آخری زمانے تک، ہر زمانے میں نبی یا نبی کا ولی رہا ہے، لہٰذا ہمارے زمانے میں بھی نبی کے آخری حجت امام زمانہ ہے جو کہ پردہ غیب میں ہے۔ لہذا حجاج نے کہا واللہ جئت بها من عین صافیہ، خدا کی قسم تم یہ جو لائے ہو تفسیر، اب قرآن سمجھ میں آتا ہے، یہ تفسیر تم واقعی شفاف پانی سے لائے ہو، عین صاف شفاف چشمے سے لائے ہو، گندگی جس میں نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ کہ قیامت کے دن جناب عیسیٰ جو ہے جن کو جو ان کے الوہیت کے قائل ہیں فبید الم آگے کی آیت آئے گی یوم القیامہ یکون علیہم شہیدا، جناب عیسیٰ قیامت کے دن گواہی دیں گے ان کے اوپر۔ کس بات کی گواہی دیں گے؟ یہ عیسائیوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ پروردگارا یہ میری الوہیت کے قائل ہو گئے تھے، میں نے ذرا حالانکہ ان کے پاس صحیح تبلیغ کیا تھا، میں نے تبلیغ رسالت صحیح سے پیش کیا، لیکن ان لوگوں نے شرک اختیار کیا اور مجھے تیرا بیٹا قرار دے دیا۔ لہذا جناب عیسیٰ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، علیہم ان کے برخلاف، ان کے خلاف، ان کے اوپر عیسائی جو کہ جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے جناب عیسیٰ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ پروردگارا ہم نے تو صحیح تبلیغ کیا تھا، لیکن انہوں نے مجھ کو ایسا یعنی بڑھا کے بتایا اور پیش کیا اور شرک کے قائل ہوئے۔ تو آخر میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار محمد وآلہ صدقے میں چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں آخری حجت خدا امام مہدی آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم کو زمانہ نصیب فرما کہ امام زمانہ کی حکومت میں ہم رہ کر کے زندگی گزارے، اس بہترین وقت کو دیکھ سکے۔ پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ معبود جو بھی مریض ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ بالاخص انجمن عسکریہ کے سیکریٹری صاحب جناب ان کے لیے اور نرسی پور میں کوئی جوان ہے جو کہ مریض ہے، دعا کی گزارش کیا ہے، آپ لوگوں سے دعا ہے ان لوگوں کی شفا یابی کے لیے، اور جناب ریاست صاحب جو کہ سیکریٹری ہے کریم پور میں انجمن عسکریہ کے، وہ بھی مریض ہیں، ان سب کی شفا یابی کے لیے آپ لوگ دعا کریں، اور آخر میں رسول حمد و تین مرتبہ سورۃ توحید کی تلاوت فرما کر اپنے مرحومین اور تمام مرحومین کے سارے ثواب کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔